کرناٹک کے شموگا ضلع کے ساگر تعلقہ شہر میں کل بعد نماز مغرب صفا بیت المال بنگلور شاخ ساگر کے زیر اہتمام قیام انسانیت و اتحاد ملت کے عنوان کے تحت ایک عظیم الشان عام اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں شہر بنگلور اور دیگر ضلع کے کئی موقر علماء اکرام نے شرکت کرتے ہوئے عوام سے خطابات کیے اور اس موقع پر صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے بہت ہی کم عرصے میں ساگر اور اطراف کے قریہ جات میں کیے گئے فلاحی کاموں کی رپورٹ پیش کی گئی اور ساگر ضلع کے وہ تمام 10ویں کے طلباء جنہوں نے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ان کو ادارے کی جانب سے انعامات اور ایوارڈ دیتے ہوئے عزت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر مجلس کی اہم ترین شخصیت بنگلور سے تشریف فرما امام و خطیب مسجد ابراہیم سیٹ فریزر ٹاؤن مولانا ایوب رحمانی صاحب نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے اپنے بیان کا گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے اس موقع پر قریب 1 گھنٹے کے خطاب میں عوام سے تلقین کی کہ مسلمانوں کی کامیابی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامنے اور 14,000 سال پہلے لوٹنے میں ہے۔ مسلمانوں نے ہزاروں سال اس دنیا کے کئی ملکوں میں حکومت کی، خود وطن عزیز میں 800 سال حکومت کی کامیابی نہیں ملی۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کامیابی سائنس میں ہے، مگر دیکھیے دنیا کی جانب ہر طرف بکھراؤ اور کشیدگی کا ماحول ہے۔ دنیا امن کی بھوکی ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹ آئیں۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے کئی واقعات کا تذکرہ کیا اور اتحاد کا دامن تھامنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر صفا بیت المال کے آل انڈیا صدر اور قریب 100 کتابوں کے مصنف عالم دین مولانا غیاث احمد رشادی نے بھی اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ مکی دور کو یاد کرتے ہیں تو 13 سال کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی مسجد نہیں بنائی، صرف ایمان پر کام کیا۔ پھر مدنی دور شروع ہوا تو مسجد کے قیام کے ساتھ یہاں سب تفریقیں مٹ گئی، مہاجر و انصار کا فرق مٹا، بڑے چھوٹے کا فرق مٹا، کالے گورے اور غریب و امیر کا فرق مٹا۔ اسی مدنی دور کو واپس لانا ہوگا، اسی معاشرے کی تشکیل ہمیں کرنی ہوگی، غریبوں سے محبت کرنا ہوگا، ان کے درد کو سمجھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صفا بیت المال آج سے 9 سال کے کم عرصے میں ملک کے کئی ریاستوں میں پھیل گیا اور بلا فرق قوم و مذہب و ملت فلاحی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ساگر کے نوجوانوں کو آواز دی کہ اس ٹیم کو مضبوط کیا جائے اور اس کے ممبر بن کر اپنے ماہانہ روزگاری میں سے کچھ حصہ غریبوں کو نکالے تاکہ ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہو سکیں۔ اس موقع پر صفا بیت المال شاخ ساگر کی متحرک کارکن، اجلاس کے کنوینر اور ساگر جامع مسجد کے امام مولانا کلیم اللہ شاہی ملحوظ رہے کہ مولانا کلیم اللہ شہر بٹکل کی جامعہ آباد میں ثانوی درجات میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر بنگلور کے شاہ ولی اللہ مدرسے سے فراغت حاصل کی۔ انہوں نے صفا بیت المال کی کارکردگی اور اس کے قیام کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شہر ساگر میں ایسا کوئی فلاحی ادارہ نہیں تھا۔ 2 سال قبل ساگر کے قریبی قریے سے گزر رہے تھے تو مسلم عورت رمضان کے مہینے میں مٹی ڈھو کر مزدوری کرتے ہوئے ملی۔ رمضان کے مہینے میں ایک مسلم خاتون کی حالت دیکھ کر ہم ساتھیوں نے اس کی مجبوری دریافت کی تو وہ روحاں سے ہو کر اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دی۔ تب ہم ساتھیوں نے اسے خدا کا واسطہ دے کر مزدوری سے روکا اور اس کا ماہانہ راشن کا انتظام کیا، کچھ ساتھیوں نے مل کر کیا اور اسی واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مولانا غیاث صاحب سے گفتگو کر کے صفا بیت المال شاخ کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ کئی غریبوں کی شادیوں میں جزوی اور کلی طور پر امداد کیا گیا۔ اس سے قبل فکر و خبر کے ایڈیٹر نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے بھٹکل سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ نابینا حافظ و قاری مولانا انیس الرحمان کا تعارف پیش کیا اور کہا کہ حافظ انیس الرحمان نابینا ہونے کے باوجود قرآن کو سینے میں نہ صرف محفوظ کیا بلکہ ان کی آواز قراءت سننے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں ہونے کے باوجود، بینائی ہونے کے باوجود ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا بلکہ سورہ فاتحہ تک درست نہیں۔ ہمیں سبق لیتے ہوئے صرف قراءت سننے کا نہیں بلکہ اس پر پڑھنے اور سمجھنے کا بھی ذوق ہونا چاہیے۔ ملحوظ رہے کہ اس موقع پر حافظ انیس الرحمان صاحب بار بار مطالبہ کر کے قراءت سنی گئی اور اسی طرح بنگلور کے مشہور نعت خوان عرفان نے بھی اپنے خوبصورت آواز میں وقفے کے بعد نعتیں اور حمد پیش کر کے محفل میں جان بھرتے رہے۔ طلباء کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اسی طرح صفا بیت المال کے ذمہ داران اور مہمانان کی وشال پوشی کی اور قریب 10:30 بجے مولانا ایوب رحمانی صاحب کے دعائے کلمات پر جلسے کا اختتام ہوا۔ مرد اور پردہ نشین خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شرکت کی تھی۔